السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری وہ صورتیں چل رہی ہیں جن کو ہم عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ غلطی ہوتی ہے، تو ان غلطیوں کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ الم نشرح، یعنی الم نشرح لک صدرک کی صورت۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کو بھی زیادہ تر لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، تو اس کے اندر ہونے والی غلطی سے بچیں گے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الم نشرح مکیہ، اس سورت کا نام سورہ الم نشرح ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نشرح یہاں پر یہ بڑا ہا ہے، ہا نہیں ہونا چاہیے، ہا کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے اور ہا کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے، دونوں ساؤنڈ میں فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر بڑی ہا کا ساؤنڈ ہونا چاہیے، حلق سے نکلے گا یہ لفظ۔ الم نشرح اس طرح سے، لک صدرک، لکا میں چھوٹا کاف ہے تو اس کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، لکا اس طرح سے۔ صدرک، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا، ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے اور ضاد کے بعد میں عین ہے تو عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ عنك، نون ساکن کے بعد میں کاف ہے تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ کاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے اور نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر آتا ہے تو وہاں پر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں، کیسے؟ کا اس طرح سے۔ وزرک، زا کو سختی کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ الذی انقض ظہرک، الذی، یہاں پر یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس مد کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور کھینچنا کتنا ہے؟ 1 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ انقض، نون کے اندر اخفا کریں گے اور قاف کو مبر کے پڑھیں گے اور ضاد کو بھی مبر کے پڑھیں گے۔ ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا، را کو بھی مبر کے پڑھنا ہے اور فا کے بعد عین ہے، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ فإن مع العسر يسرا، فإن، نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ مع العسر، یہاں پر عین ہے، یسری نہیں پڑھنا ہے، اکثر یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں لوگ، اس کو یسری پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا والا یسری نہیں ہے بلکہ عین کے ساتھ ہے، عسری۔ ان مع العسر یسرا، اس کے اندر بھی سیم وہی قاعدے ہیں جو اس سے پہلی آیت کے اندر ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، غین کو مبھر کے پڑھنا ہے۔ فَانصَبْ، یہاں نون ساکن کے بعد میں صاد ہے تو یہاں بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ فَانصَبْ اس طرح سے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رَبِّكَ کے را کو پر کر کے پڑھیں گے اور فرغب، یہاں پر آخر میں دیکھیے با ساکن ہے اور با قلقلے کے حرفوں میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، کیسے؟ فرغب، یہ جو بعد میں آواز نکل رہی ہے نا ہلکی سی ڈبل، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ الم نشرح کی صورت ہے، اس کے اندر جو تھوڑے سے تجویدی رول ہیں موٹے موٹے میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے اور ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنك وزرک، الذی انقض ظہرک، ورفعنا لك ذکرک،
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔